مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام فیضان نماز لیے پھر آپ کے درمیان حاضر ہے۔ آج ہمارا 13واں ایپیسوڈ ہے، اور نماز سے تعلق رکھنے والی کئی باتوں پر ہم فضائل، اہمیت اور ان چیزوں پر روشنی کچھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ذوق و شوق بڑھے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سجدے کے فضائل سنے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں پانچوں نمازوں کے فضائل جدا جدا ہم نے سننے ہیں۔ ویسے نماز کے فضائل اور اہمیت پر ہم باقاعدہ ایک ایپیسوڈ کر چکے ہیں۔ آج ہم نے جدا جدا نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان سب کے جدا جدا فضائل سننے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پانچوں وقت کی نمازیں جو ہے اس کے فضائل ہم نے سننے ہیں، لیکن اس کی فضیلت میں بھی جو ترتیب ہے پہلے وہ سن لیجئے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے، پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر ظہر۔ پانچوں نمازوں میں فضیلت کا اعتبار اس طرح ہے، اور پانچوں نماز کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے، اور پھر فجر کی، پھر عشاء کی، جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں، جبکہ فجر و عشاء کی جماعت اس لیے فضیلت والی ہے کہ ان میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے توریت کے کسی مقام پر پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ، بڑی طویل روایت ہے لیکن پانچوں نمازوں کی بڑی بہترین فضیلت اس میں بیان کی گئی ہے۔ اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کریں گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا، اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھیں گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے بخش دوں گا، اور دوسری کے بدلے ان کے نیکیوں کا پلہ بھاری کروں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے معقل یعنی مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر دوں گا یعنی کھول دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بھری نظریں ڈالے گی۔ سبحان اللہ، یہ ظہر کی 4 رکعتوں کی جدا جدا فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا، اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی تو ہفت یعنی 7 آسمان و زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سب ہی ان کی مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے جس کی مغفرت چاہیں گے میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا۔
اے موسیٰ مغرب کی 3 رکعت ہے، انہیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا ہی کروں گا۔ اے موسیٰ شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، پڑھیں گے، انہیں احمد اور ان کی امت، وہ دنیا وہ ما فیہا یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے ان کے لیے بہتر ہے، وہ انہیں گناہوں سے ایسے نکال دیں گی جیسے اپنے ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے، میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے عوض یعنی بدلے کہ پانی سے ٹپکے ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ 1 مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت، اور وہ ماہ رمضان ہے، میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک شہر عطا کروں گا، اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا جو اس مہینے میں شرم ساری و صدق یعنی شرمندگی و سچائی سے ایک بار استغفار یعنی توبہ کرے گا، اگر اسی شب یا اسی مہینے بھر میں مر گیا اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت 5 وقت کی نمازوں کی، وضو کی، رمضان کے روزوں کی، لیلۃ القدر میں مغفرت چاہنے کی۔ سبحان اللہ، یہ اس امت پر کیسا بڑا کرم ہے۔ پڑھتے رہو نماز کہ جنت میں جاؤ گے۔ اے عاشقان رسول، FGN چینل کے ناظرین، پڑھتے رہو نماز کہ جنت میں جاؤ گے، ہوگا وہ تم پہ فضل کہ دیکھے ہی جاؤ گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، 5 نمازوں کی برکتیں ہیں، اور ہم نے تو ابھی جو روایت سنی اس میں ظہر کی پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، جدا جدا فضیلتیں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے ہم بڑھتے ہیں الگ الگ نمازوں کی الگ الگ احادیث میں جو فضیلتیں بیان ہوئی اس پر۔ فجر کے تعلق سے حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں ہے، اور خاص صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اسی لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید یعنی سزا کی دھمکی، اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے سے ڈرنے کا بیان ہے۔ تو نماز فجر کی بڑی اہمیت ہے، اس میں مشقت بھی ہے۔ انسان کو جو کہ تھک ہار کے آیا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، نرم نرم بستر ہے، نفس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے کہ اٹھنا ہے اور نماز فجر ادا کرنی ہے، اس لیے اس کی فضیلتیں بھی زیادہ ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت لکھی ہے، یعنی انسان کے 2 ٹولے یعنی گروپس ہیں۔ نمبر 1 حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، اور نمبر 2 حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ۔ ان کی شناخت یعنی پہچان یہ ہے کہ رحمانی ٹولے والے یعنی اللہ والے دن کی ابتدا نماز اور اللہ پاک کے ذکر سے کرتے ہیں، اور شیطانی ٹولے والے بازار اور دنیاوی کاروبار سے۔ خیال رہے کہ دنیاوی کاروبار منع نہیں، مگر سویرے اٹھتے ہی نہ خدا کا نام نہ اس کی عبادت بلکہ ان یعنی دنیاوی کاموں میں لگ جانا، یہ شیطانی کام ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرے ہیں، یعنی
3 گانٹھیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ یعنی گانٹھ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جا۔ بس اگر وہ جاگ کر اللہ پاک کا ذکر کرے تو ایک گرہ یعنی گانٹھ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے کام کاج کاروبار پہ لگنا ہے۔ اس سے پہلے ہماری عادت یہ ہونی چاہیے کہ صبح یعنی فجر کی نماز ہماری پابندی سے ادا ہوا کرے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ان کاموں میں بھی جو ہے وہ ہمیں برکت حاصل ہوگی۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 352 پر ہے، فجر کے اول وقت سنتیں پڑھنا اولا یعنی بہتر ہے، اور جو فجر کی نماز کے وقت سوتا رہ جاتا ہے اس کے تعلق سے ایک وعید پیش کرتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص کے متعلق ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہا اور نماز کے لیے نہ اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے کے نماز کے لیے نہ اٹھا کے تحت فرماتے یعنی نماز تہجد کے لیے یا نماز فجر کے لیے نہ اٹھا۔ پہلے یعنی تہجد میں نہ اٹھنے والا معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان فجر ہرگز قضا نہ کرتے تھے، اور ممکن ہے یہ کسی منافق کا واقعہ ہو جو فجر میں نہ آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ نماز فجر میں نہ جاگنا بڑی نحوست ہے۔ نیز کوتاہی کرنے والوں کی شکایت اصلاح کی غرض سے جائز ہے، غیبت نہیں۔ لہٰذا ہم نے باقاعدہ اپنا ایک پروگرام ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کرا ہے جس میں نماز قضا کرنے کی وعید بیان کی ہے، نماز چھوڑنے کے عذابات کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنے آپ کو نماز فجر قضا کیے جانے سے بچائیے، اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائے کہ ہمیں اٹھنا ہی ہے، ایک نہیں 3 الارم سیٹ کریں، اپنے لیے کسی کو معاون بنا دے، مددگار بنا دے کہ وہ نماز فجر کے لیے آپ کو جگائے۔ بلکہ نماز فجر کے معاملے میں ایسے ہونا چاہیے کہ نہ صرف خود اٹھے بلکہ دوسروں کو اٹھانے والے بنے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ نماز فجر کے لیے باقاعدہ دوسرے مسلمانوں کو جگانے نکلتے تھے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی کاموں یعنی دینی ایکٹیویٹیز میں ایک مسجد اور اس کے اطراف میں جو 12 دینی کام کیے جاتے ہیں، 12 ایکٹیویٹیز ڈیلی، ویکلی اور منتھلی بیسس پہ کی جاتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلا کام ہی نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا ہے۔ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ایک طرح سے، اور دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین گلیوں میں، علاقوں میں، گھر گھر جا کر نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اور میں بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہاں نماز تہجد کے لیے، فجر کے لیے اٹھنے کا ایک مدنی نسخہ بھی پیش کرتا ہوں۔ نماز تہجد یا فجر میں جو اٹھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سوتے وقت پارہ 16 سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں یہ پڑھ لیا کرے سونے سے پہلے۔ انشاءاللہ الکریم جب اس کو اٹھنے کی نیت ہے اس کی تہجد کے لیے، نماز فجر کے لیے، انشاءاللہ اس کی آنکھ کھلیں گی۔ کیا کرنا ہے؟ پارہ 16 میں سورہ کہف جو ہے اس کی آخر کی 4 آیتیں پڑھ کر سونا ہے، اور سبحان اللہ نماز فجر اور عشاء یہ دونوں نمازوں کی جو پابندی کرے، یہ تو 5 نمازیں پڑھنی ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گویا یعنی جیسے اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر جماعت سے پڑھے گویا یعنی جیسے اس نے پوری رات قیام کیا۔ تو فجر کی نماز، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور ساری رات عبادت میں گزارنے کا ثواب کمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ احادیث میں باقاعدہ فجر و عصر کے فضائل اکٹھے بیان کیے گئے، اس طرح کی احادیث بھی کچھ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے یعنی نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے فجر و عصر کی نماز پڑھی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا ان قریب یعنی قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔
تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر و عصر کبھی نہ چھوڑو۔ پھر حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس آیت اور احادیث وغیرہ سے نماز فجر اور عصر کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ خیر، نماز عصر تو صلاۃ الوسطیٰ ہے، یعنی درمیانی نماز ہے، اور اس کے فضائل جیسا کہ میں نے آگے ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہی عرض کیا کہ فضیلت کے اعتبار سے پانچوں نمازوں میں افضل نماز نماز عصر ہے۔ اچھا، اس روایت میں ابھی جو حدیث پاک میں نے سنائی، اس میں اللہ پاک کے دیدار کی بات بیان ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے، دنیا کی زندگی میں جاگتے میں اللہ پاک کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع رہا قلبی، یعنی دل میں دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ جی ہاں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں 100 بار اللہ پاک کا دیدار ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے۔ مزید فرماتے اس یعنی اللہ پاک کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ یعنی مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے کسی جہت یعنی ڈائریکشن میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دہنے یا بائیں، آگے یا پیچھے۔ اس یعنی رب کریم کا دیکھنا اس سب باتوں سے پاک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں، انشاءاللہ جب دیکھیں گے اسی وقت بتا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا یعنی پہنچتی نہیں، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ یعنی گھیرا کرے، یہ محال یعنی ناممکن یعنی امپاسبل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کا دیدار نمازیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی، جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی، وہ اللہ پاک کا دیدار ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ پاک ہمیں نصیب کرے۔ تو نماز فجر ہے، نماز عصر ہے، سب کی اپنی فضیلتیں ہیں، اور عصر کی نماز کا ثواب تو بڑا ہے، یہ فضیلت والی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہٰذا جو اسے پابندی سے ادا کرے گا اسے دوگنا یعنی ڈبل اجر ملے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی پچھلی امتوں پر بھی نماز عصر فرض تھی مگر وہ اسے چھوڑ بیٹھے اور عذاب کے مستحق ہوئے، تم ان سے عبرت پکڑنا۔ اچھا، نماز عصر کے لیے فضیلت کہ اس پر دوگنا ثواب، ڈبل اجر۔ اس کی وجوہات کے کچھ مدنی پھول ہیں۔ نمبر 1، پہلا اجر پچھلی امتوں کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے عصر کی نماز پر پابندی کی وجہ سے ملے گا، اور دوسرا اجر عصر کی نماز پڑھنے پر ملے گا جس طرح دیگر نمازوں کا ملتا ہے۔ اسی طرح پہلا اجر عبادت پر پابندی کی وجہ سے ملے گا، اور دوسرا اجر قناعت کرتے ہوئے خرید و فروخت چھوڑنے پر ملے گا، کیونکہ عصر کے وقت لوگ بازاروں میں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ پہلا اجر عصر کی فضیلت کی وجہ سے ملے گا کیونکہ یہ صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز ہے، اور دوسرا اجر اس کی پابندی کے سبب ملے گا۔ تو نماز عصر کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز عصر کے ساتھ ساتھ تمام نمازوں کی پابندی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نماز عصر ہی وہ ہیں جس کے تعلق سے حدیث پاک میں یہاں تک بیان کیا گیا، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے، گویا اس کے اہل و عیال و مال وطر ہو یعنی چھین لیے گئے۔ تو وطر کے معنی ہے نقصان ہونا یا چھین جانا۔ بس جس کے بال بچے اور مال چھین گئے یا اس کا نقصان ہو گیا، گویا وہ اکیلا رہ گیا۔ لہٰذا نماز کے فوت ہونے سے انسان کو اس طرح ڈرنا چاہیے جس طرح اپنے گھر کے افراد اور مال و دولت کے جانے یعنی برباد ہونے سے ڈرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایف جی این چینل کے ناظرین، پانچوں نمازوں کے فضائل ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں اور اس کی شرح بھی بیان کرتا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا، اس میں انشاءاللہ الکریم معلومات میں بھی ہمارے اضافہ ہوگا۔ خادم نبی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے بیچ آ جائے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہو جائے، تو کھڑا ہو کر 4 چونچے مارے کہ ان میں اللہ کا تھوڑا ہی ذکر کرے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ دنیاوی کاروبار میں پھنس کر نماز عصر دیر سے یعنی مکروہ وقت میں پڑھنا منافقوں کی علامت یعنی نشانی ہے۔ دن بھر میں 3 مکروہ اوقات ہیں جس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، جس میں سے ایک وقت غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے سے غروب تک کا ہے۔ دوسرے یہ کہ غروب سے 20 منٹ پہلے کراہت یعنی مکروہ تحریمی وقت ہے، وقت مستحب میں عصر پڑھنا چاہیے۔ تیسرے یہ رکوع و سجدہ بہت اطمینان سے کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد باز نمازی کے سجدے کو مرغ کے چونچ مارنے سے تشبیہ دی، جو وہ دانہ چوگتے وقت زمین پر جلدی جلدی مارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ اللہ اکبر۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم نے نماز فجر ہوں، ظہر ہوں، عصر ہوں، سب کی پابندی کرنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نماز مغرب کی کچھ بات سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لیے مقبول حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ ایسا ہے گویا یعنی جیسے اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ سبحان اللہ۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے تو 12 برس کی عبادت کے ثواب کے برابر کی جائیں گی۔ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ تو نماز اوابین کی جو مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس کی اہمیت اس سے پتہ چلی۔ آگے ایپیسوڈ میں ہم نے نفل نمازوں کی فضیلتیں سننی ہیں، نفل نمازوں کی اہمیت سننی ہے انشاءاللہ الکریم، اس میں باقاعدہ نماز اوابین کے تعلق سے ہم ٹاپک کور کریں گے۔ اور آگے بڑھتے ہیں نماز عشاء کی طرف۔ آگے ایپیسوڈز میں ہم نے سنا ہے کہ ہر نماز کسی نہ کسی نبی کی یاد ہے، اور نماز عشاء تو خاص ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے۔ اور نماز عشاء ادا کرنے میں بہت سارے لوگ سستی سے کام لیتے ہیں، ایسوں کو حدیث پاک میں کس سے تشبیہ دے کر ڈرایا گیا ہے، سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، سب نمازوں میں زیادہ گرا یعنی بوجھ والی منافقوں پر نماز عشاء و فجر ہے، اور جو ان میں فضیلتیں اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین یعنی بیٹھنے میں بدن کا جو حصہ زمین پر لگتا ہے اس کے بل گھسیٹتے ہوئے یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا آتے۔ اس حدیث پاک کی شرح بھی سن لیجئے، کیونکہ منافق صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور وقتوں میں تو خیر جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں۔ عشاء کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، فجر کے وقت نیند کی لذت انہیں مست کر دیتی ہے، اخلاص و عشق تمام مشکلوں کو حل کرتے ہیں، وہ ان میں ہے نہیں، لہٰذا یہ 2 نمازیں انہیں بہت گرا یعنی بہت بڑا بوجھ معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان ان 2 نمازوں میں سستی کرے وہ منافقوں کے سے کام کرتا ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، ہمارے اور منافقین کے درمیان علامت یعنی پہچان عشاء و فجر کی نماز میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ منافقین ان نمازوں میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ فجر حضرت آدم علیہ السلام کی یاد میں ہے، ظہر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد میں ہے، عصر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی یاد میں ہے، مغرب حضرت داؤد علیہ السلام کی یاد میں ہے، اور عشاء تو خاص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہے۔
یہ نمازیں ان انبیاء کرام علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ادا فرمائی ہیں، اور ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز ہے، یعنی ہم پر جو 5 ہے اس کے علاوہ نماز تہجد بھی فرض تھی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ تو فرض نمازیں ہیں، اس کو قضا کیے جانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ فجر اور عشاء یہ منافقوں کے لیے مشکل نمازیں ہیں، یہ ان پر بھاری ہے۔ اب ہم مسلمان منافقوں جیسے کام کیوں کریں؟ اپنے آپ کو ان وقتوں میں بھی نمازوں کا پابند بنائیں، اور نماز فجر اور عشاء بھی ہماری قضا نہ ہو۔ نماز عصر میں ہم دکانوں پر اس طرح نہ مست ہو جائیں کہ ابھی کسٹمر ہے، ابھی کاروبار ہے، ابھی دھندے کا وقت ہے، اور ایسی سچویشن میں نماز عصر کو مس کر دے تو جو وعید ہم نے سنی ہے کہ جو عصر کی نماز ضائع کرے گا گویا کہ اس کے اہل و عیال اور مال جاتے رہیں، وطر ہو گئے یعنی چھین گئے۔ اسی طرح نماز ظہر بھی ہیں، فجر بھی ہیں، اور نماز عصر، نماز مغرب بھی ہیں، سب کی اپنی اپنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام فیضان نماز لیے آگے بھی ہم حاضر ہوں گے، اور بھی پروگرام آگے آنے ہیں، دیکھتے رہیے FGN چینل۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔